اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا تھا کہ روحانی موت سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں۔ سوال ذرا تفصیل تھا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس سے یہ سوال بنایا ہے۔ سوال یہ تھا کہ اگر روحانی موت کی علامات انسان کے اندر پائی جائیں تو وہ کیسے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لگائے اور اللہ تعالیٰ سے دل کیسے لگائے۔ یہ سوال انتہائی اہم ہے اور اس کا جواب بھی اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے زندگی حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بات جو ہے وہ نوٹ کر لیں، انسان دنیا میں ابدی زندگی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اور ابدی زندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ یعنی اس کے لیے چند اسباب ہیں، اسباب و ذرائع ہیں، اور وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کوئی انسان روحانی طور پہ زندگی کا طلبگار نہیں ہے، جو حقیقی زندگی ہے اس کا طلبگار نہیں ہے، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت بد سے بدتر ہوتی چلی جائے گی۔ اگرچہ اس بات کا ہمیں احساس نہیں ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک بھوکا انسان ہے اور ایک وقت کا فاقہ، پھر دوسرے وقت کا، پھر ایک دن کا فاقہ، تیسرے دن، تو آہستہ آہستہ اس کی حالت جو ہے یعنی فاقوں کی وجہ سے، چونکہ اس کو غذا نہیں مل رہی ہے، تو لہٰذا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا یعنی موت آ جائے گی اسے، یعنی وہ مر جائے گا۔ جسم کو اگر آپ خوراک بند کر دیں تو وہ پھر مر جائے گا۔ کھانا پینا اگر جسم کا بند کر دیں، کیونکہ یہ کھانا پینا جو ہے نا، یہ زندگی کا باعث بنتا ہے اور یہ ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی حالت اضطرار میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے اجازت دیتا ہے کہ تم حرام بھی اپنی جان بچانے کے لیے حرام خوراک بقدر کفایت تم استعمال کر سکتے ہو، الا من اضطر غیر باغ ولا عاد۔ تو جس طریقے سے ہمارا جسم خوراک کا طلبگار ہے، اسی طرح ہماری روح جو ہے وہ بھی خوراک کی طلبگار ہے۔ اس کا ہمیں احساس اس لیے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ہم دیکھ نہیں پا رہے، اور لہٰذا اس کی جو ضروریات ہیں ہم اس سے ناواقف ہیں، اور اس کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال روحانی موت واقع ہو جائے گی اگر آپ روح کی ضروریات کا خیال نہ رکھیں۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اللہ کے رسول نے یعنی ہمیں یہ فرمایا ہے، جو دانائی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ مثل الذی یذکر اللہ والذی لم یذکر کمثل الحی ویموت او کما قال۔ ایسی حدیث ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ مثال اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور وہ جو اللہ کو یاد نہیں رکھتا، تو اس کی مثال جو ہے وہ پھر زندہ اور مردہ کسی ہے۔ یعنی جو اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ ہے، جو نہیں رکھتا اس کی مثال مردے کسی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے یعنی ہر چیز کے، ایک تو ہم دین میں تفکر نہیں کرتے، اور پھر اس کے مطلب کو سمجھتے نہیں ہیں، لہٰذا یہ ہے کہ بات جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے۔ اب ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ روحانی موت سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا، وہ قرآن میں ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں اس طرف، اس میں تمہاری زندگی ہے۔
پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اس من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی نیک عمل کیا تم میں سے، من عمل صالحا، جس نے بھی اچھا عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو میں ایک اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا۔ یہ دو آیات ہیں، میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی، لیکن یہ ہے کہ اس میں اب یہ ہے نا کہ یہ روحانی زندگی یا روحانی موت کا تو ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کسی شخص کو یہ احساس نہیں ہے کہ میری روح زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اور دیکھیں ایسا ہے کہ روح کو جو موت ہے وہ تو نہیں آتی، یہ بات تو حقیقت ہے، کافر کی روح بھی زندہ رہتی ہے، لیکن جو یہ موت روحانی موت ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے زبان میں کلا برانہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، یا ختم اللہ علی قلوب، یعنی اس کی میں تھوڑی سی تفصیل بتاؤں آپ کو۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل پر مہر اللہ تعالیٰ لگا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں ہے۔ اچھا پھر یعنی جو یہ پھر علامات ہیں کہ ان کے دل، اور اس کے بارے میں نے ایک کلپ میرا ہے بھی کہ روحانی موت، لیکن اس میں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ روحانی موت جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی اس کا اگر آپ تجزیہ کرنا چاہیں تو یہ ہے کہ آپ کو نیکی جو ہے وہ اچھی نہیں معلوم ہوگی، برائی کی طرف آپ کا رجحان جائے گا، برائی جو ہے آپ کو اچھی معلوم ہوگی۔ تو یہ ان علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آج کل دفتروں میں رشوت، یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو، رشوت ہے، حرام خوری ہے، لیکن اب یہ بری بات ہے، حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ لوگ بڑی خوشی سے رشوت لیتے اور دیتے ہیں۔ آج کے معاشرے میں کوئی ادارہ پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس میں یہ مال حرام کا چلن نہ ہو، تو بڑی خوشی سے یہ مال لیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے مال حرام۔ تو یہ تو خیر میں نے ایک مثال دے دی آپ کو کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ بھئی یہ چیز مجھے نقصان دے گی یا نفع دے گی۔ حقیقت میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بڑی ضرر والی زندگی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کی یعنی نقصان کی جو میں بات کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان ہمارا روحانی نقصان ہے۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، یعنی اللہ کو یاد کیے بغیر یا اللہ کی یاد، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ کی یاد کیسے ہے، لیکن اگر اللہ تعالی ہم سے بھولا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روحانی موت واقع ہو چکی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس شخص پہ موت آ جائے تو وہ یعنی رجوع کا راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں جب تک انسان زندہ ہے تو یہ اپنے آپ کی حالت بدل سکتا ہے، یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو روحانی موت ہے تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اندازہ لگائیں کہ میری حالت کیا ہے۔ اگر آپ اپنے روزمرہ زندگی کے معمولات میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے تو آپ کی حالت بری ہے، اچھی نہیں ہے، نقصان میں ہے۔ یہ میں آپ کو ایک کیفیت بتا رہا ہوں۔ اگر روزمرہ کی زندگی میں زندگی گزارتے وقت کوئی بھی آپ کی حالت یعنی کوئی بھی وقت اگر اللہ کی یاد سے خالی ہو تو آپ نقصان میں ہیں۔ اچھا دوسری بات، اس کی تھوڑی سی میں تفصیل اور بتاؤں۔ دیکھیں اسلام ایک مکمل دین ہے، اور یہ مکمل دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر مرحلے میں وہ رہنمائی عنایت فرماتا ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں۔ مثال کے طور پہ ایک شوہر ہے تو وہ بیوی کے ساتھ سلوک کیسے کرے، یا ایک بیوی ہے تو وہ شوہر کے حقوق کیا ہیں اس کا اگر خیال رکھتی ہے،
یا زندگی کے دیگر معاملات میں کوئی بھی، مطلب سہیلیوں کے ساتھ آپ بیٹھی ہیں، آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ ہم تو اللہ کو بھول کے یہ بات چیت کر رہے ہیں، یا آپ گھر میں ہیں، ملٹی وہ جوائنٹ فیملی ہے، ایک بھائی اگر دوسرے بھائی سے گھر میں ناراض ہے، یا ایسے اختلافات ہیں اور ایک شخص دوسرے سے بدظن ہے، اور یہ اپنے معاملات میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا، یعنی دین کو بھلا دیتا ہے، اور دین کو بھلا کے زندگی کے معاملات کو طے کرتا ہے، بولتا ہے، یا جذبات اپنے ایسے لے آتا ہے کہ وہ ظاہر کو اپنے اوپر غالب پا لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس سے بھول چکا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا اور بھلا دینا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، باقی باتیں اگلی مجلس میں انشاءاللہ ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم